السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میم الف شیخ معاون معلم ضلع پریشد اردو پرائمری و ہائی اسکول تیر ضلع عثمان آباد۔ عزیز طلبہ، آج ہم اردو کمار بھارتی کی 9ویں جماعت کی کتاب سے غزل نمبر 1 جس کے شاعر ہیں سید غلام حسین چشتی ایلچ پوری، آئیے ان کی اس غزل کا ہم آج آپ کے سامنے تشریح اور خلاصہ پیش کیے دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کے ویڈیو میں عزیز طلبہ ہم نے آپ کے سامنے اس غزل کو ترنم سے پیش کیا تھا، اب باری ہے اس کا ترجمہ اور تشریح پیش کرنے کی، لہٰذا ہم بالترتیب ایک ایک شعر پڑھ کر آپ کے سامنے اس کی تشریح کیے دیتے ہیں۔ آئیے پہلا مطلع دیکھیں۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، جس کے دونوں مصرے ہم ردیف ہم قافیہ ہوتے ہیں، لہذا شعر ہے: درد دل غیر کوں بتاؤں کیا، کوئی ہمدرد نہیں سناؤں کیا۔ اس پہلے شعر کے اندر، غزل کے مطلع کے اندر، شاعر اپنا دکھڑا بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اتنے غموں کا مارا ہوں کہ میرے غموں کو میں دوسروں کے سامنے کیا ظاہر کروں، لوگوں کو بتاؤں کیا، غیر کو بتاؤں کیا، کوئی ہمدرد نہیں سناؤں کیا، اور میرا کوئی ہمدرد نہیں ہے، میرا کوئی اپنا نہیں ہے جو میرا درد بانٹ سکے، لہٰذا میں کس کے سامنے اپنا درد سناؤں، کسے میں اپنے دل کا غم بتاؤں۔ زخم سینے کے میرے سینے کو کوئی جراح نہیں سلاؤں کیا۔ اگلے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے سینے کے جو زخم ہیں، ان زخموں کو سینے کے لیے کوئی جراح کہتے ہیں آپریشن کرنے والے کو، ڈاکٹر کو، سرجن کو، لہٰذا کوئی ایسا میرے پاس ہے ہی نہیں، میرا ہمدم، میرا ہم نوا، میرا چاہنے والا، میرا ہمدرد کوئی ہے ہی نہیں جس کے سامنے میں اپنے سینے کے زخم دکھا سکوں۔ لہٰذا شاعر اس بات کا رونا رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے اپنے آپ سے کہ میرے زخم سینے والا کوئی جراح ہے ہی نہیں، لہٰذا میں یہ سینے کے زخم کسے دکھاؤں۔ گل کے پانی ہوا ہے خون جگر، دل کے ٹکڑے کسے دکھاؤں کیا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے جگر کا خون گل کر پانی ہو چکا ہے، غم کے مارے، درد کے مارے، تکلیف کے مارے میرے سینے کا جو خون ہے، میرے جگر کا جو خون ہے وہ گل چکا ہے اور پانی ہو چکا ہے، اور میرا دل جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ اب کسی کو کیا دکھاؤں کہ یہ سارے میرے جو حالات ہیں یہ کسی کو دکھانے لائق ہیں ہی نہیں، لہٰذا میں کسی کو ان حالات کا تذکرہ کیا کروں۔ اگلے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے اپنے آنکھاں کی کیفیت کہہ کر چشم نرگس کتے رلاؤں کیا۔ اپنے آنکھاں کی کیفیت کہہ کر چشم نرگس کتے رلاؤں کیا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کی کیفیت جو رو رو کر نڈھال ہوئی ہیں، سرخ ہوئی ہیں، پریشان ہوئی ہیں، لہٰذا یہ جو میری آنکھوں کا حال ہے، چشم نرگس کتے رلاؤں کیا، یعنی نرگس جیسی آنکھوں والی جو میری محبوب ہے یا جو میرا محبوب ہے، جو میرا دوست ہے، اس کو میں اپنے آنکھوں کا حال کیا دکھاؤں۔ اگلے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے بول سوسن زباں سو حال اپنا، غنچہ بستہ لب ہنساؤں کیا۔ بول سوسن زبان سو حال اپنا، غنچہ بستہ لب ہنساؤں کیا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ او سوسن کے پھول، ذرا بول تو صحیح، اپنے زبان کا حال تو بیان کر، اپنی زبان سے اپنا حال تو بیان کر۔ غنچہ بستہ لب ہنساؤں کیا، اور جو کلی بند ہے اس کو میں کیا ہنسا سکتا ہوں، بند کلی کو کھلا ہوا کیسے میں دیکھ سکتا ہوں۔ داغ سینے کا اپنے دکھلا کر گلے لالا کا دل جلاؤں کیا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں اپنا دکھڑا سنا کر، اپنے سینے کے داغ دکھا کر، اپنے زخم دکھا کر گلے لالا کا یعنی اپنے محبوب کا دل کیا جلاؤں کہ وہ تو جل بھن جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا، وہ تو بے حال ہو جائے گا میرا حال سن کر۔ لہٰذا شاعر کہہ رہا ہے کہ اپنے داغ، اپنے سینے کے داغ، اپنے دل کے داغ دکھا کر گلے لالا کا دل کیا میں جلاؤں۔
اگلا شعر دیکھیں۔ روسیا ہی سورب حضور حسین، ہاتھ خالی ہوں اب لے جاؤں کیا۔ شاعر آخری شعر میں اپنا نام استعمال کر رہا ہے، لہٰذا جس شعر میں شاعر اپنا نام استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں، لہٰذا اس غزل کا آخری شعر اس غزل کا مقطع ہے۔ لہٰذا مقطع میں شاعر کہہ رہا ہے کہ میرا رب مجھ سے روٹھا ہوا ہے اور اسے منانے کے لیے میرے ہاتھ خالی ہیں، اب میں کیا لے جاؤں اسے منانے کے لیے۔ اپنے رب کو منانے کے لیے میرے پاس اب لے جا کر اسے کچھ میں پیش کروں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا شاعر بے بس نظر آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ خالی ہیں اور اب میں کیا لے جاؤں، اللہ کے سامنے میں کیا منہ دکھاؤں۔ لہٰذا عزیز طلبہ، یہ تھا مختصر سا خلاصہ اور تشریح جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ غزل تھی سید غلام حسین چشتی، ایلچ پوری برار کے علاقے کے رہنے والے شاعر ہیں۔ ان کا جو خلاصہ ہے اس نظم کا، اس غزل کا، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ طلباء نے اس کو ذہن نشین کیا ہوگا، لہٰذا معانی و اشارات کو بھی آپ جو ہے ذہن نشین کریں اور دی ہوئی مشق کو حل کریں۔ اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔